نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ و اطرتی صدق اللہ العظیم نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سارا پیر کامل کامل آرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری اہل بیت۔ اگر تم نے ان دونوں کا دامن تھامے رکھا تو کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ آج کا میرا موضوع قرآن مجید فرقان حمید پر ہے، کیونکہ حال ہی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ سویڈن کے ان گستاخوں مردودوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کی۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ان گستاخوں نے کبھی اپنی انگلش کی کتاب کو کیوں نہیں جلایا، کبھی اپنے قوانین کی کتاب کو کیوں نہیں جلایا؟ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو کیوں جلاتے ہیں؟ وہ بار بار مسلمانوں کے جذبات سے کیوں کھلواڑ کرتے ہیں؟ کبھی گستاخی رسول کرتے ہیں، کبھی گستاخی صحابہ کرتے ہیں، کبھی توہین قرآن کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ امت مسلمہ اپنی نبی کی تعلیم کو چھوڑ کر اس پر عمل نہ کرتے ہوئے ہمارے سامنے بے بس ہو گئی ہے اور ہمیں کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ اور جہاں تک بات ہے ہمارے اس ملک پاکستان کے نام نہاد مسلمان حکمرانوں کی، تو وہ ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ان کو جواب دیں گے؟ وہ کبھی ان کے کتے نے لہایا کرتے تھے، آج وہ ہم پر مسلط ہوئے ہیں، ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ انہوں نے یہود و نصارہ کے کہنے پر قرآن و حدیث کو نصاب سے نکالا، قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں کو دہشت گرد قرار دیا اور جیلوں میں بند کر کے ان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے۔ بلکہ ان تمام گستاخیوں کے ذمہ داران ان 56 اسلامی ممالک کے حکمران ہیں، وہ مردے ہیں جو اسلام کی حساسیت کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، گزشتہ ماضی میں بھی اور اب بھی جتنی قومیں کامیاب ہوئی ہیں وہ اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، اب قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرتے ہوئے کامیاب ہوئی ہیں۔ علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں، ذاک ملت راہیا بگذشت کے اوست برگ ساز کائنات ازش کے اوست۔ اگر امت مسلمہ چاہتی ہے کہ وہ پھر سے اٹھ کھڑی ہو اور کفر کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر چلنا سیکھے، صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرے اور قرآن و حدیث کے قانون کو فالو کرے۔ اور جہاں تک بات رہی سویڈن کے ان گستاخوں کی، ان مردودوں کی، تو وہ آپ کی ان مذمتوں سے نہیں ڈرتے، وہ ان کو آپ کی ان ٹویٹس کی بولی سمجھ میں نہیں آتی، انہیں ایک ہی بولی سمجھ میں آتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی بولی، کیونکہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار کو جانتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور حضرت کاکا کی شجاعت کو جانتے ہیں، حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کو جانتے ہیں، حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق مصطفیٰ کو جانتے ہیں، اور حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے فقیرانہ لباس میں بیت المقدس کو فتح کرنا جانتے ہیں۔ آج آخر میں میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر موجودہ حکومت سے مطالبہ کریں کہ تمام گستاخوں کے خلاف اعلان جہاد کرے، تو کون کون تیار ہے جہاد کے لیے؟ انشاءاللہ ہمیں جہاد میں اپنے شانہ بشانہ پائیں گے۔ الجہاد الجہاد، لبیک 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 یا رسول اللہ۔